انڈیا ایسے لگتا ہے جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے اپنی ساری رپورٹیں ویڈیو کلپنگز لگتا ہے کہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں, جیسا بندہ کوئی امتحانی پرچہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تمام منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا میں شروع ہو گیا. انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے صرف اس واقعے میں نہیں, اور بھی بہت سے واقعات میں انوالومنٹ ہے, کئی واقعات آپ کی گورنمنٹ کو کوئی وائٹ پیپر نہیں سامنے لانا چاہیے؟ دیکھیں ایسی چیزوں کا امیر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہیں بالکل پتہ ہے اس بات کا کہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, کس طرف سے آ رہی ہے. ڈوزیر بنا کے یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کر دیں. دیا جاتا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیا جاتا ہے. ان کے یہاں پہ جو ہائی کمشنر ہیں انہیں بلا کے بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں اس چینل سے یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے, فلاں فلاں لوگ اس میں ذمہ دار ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک انڈین جاسوس گرفتار ہوا تھا جی, کلبھوشن یادیو. تو کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو انڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو گرفتار کیا گیا, اور جن لوگوں نے اس کو گرفتار کروایا بلوچستان میں ان لوگوں کی آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں. چند دن پہلے ہوئی ہے. ایک عالم دین جن کا تعلق JUIF سے ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. تو صاحبزادہ صاحب یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ دفتر خارجہ جو ہے وہ انڈیا کا نام لے لیتا ہے, لیکن مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کچھ ایویڈنس جو ہے وہ بھی تو پیش کرنی چاہیے, جو کہ ہے ہمارے پاس. جی میر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی, میں بڑا کانسٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا جی, اور آپ تو بہت آگے تک بلوچستان میں جاتے رہے ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں بہت سارے انسیڈنٹس کی. سر میں گزشتہ 4 ماہ سے چیخ رہا تھا کہ سبی بولان روڈ کے اوپر BLA کا قبضہ ہے. میں BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں, پہلے میں یہ کلیئر کر دوں جی تاکہ بات پھر کہیں اور نہ لے لی جائے. میں اسے ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں جو اینٹی اسٹیٹ ہے. ہمارے سٹنگ MPA وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کے پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں انہیں وہاں سے اتارا جاتا ہے, ان کے گن مینوں کو ڈی ویپنائز کیا جاتا ہے, اور پھر بڑی انسلٹنگ ویڈیوز CM ہاؤس بھجوائی جاتی ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پہ کھڑے ہیں, آ کے لیا جاتا ہے تو لے لو. لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, اور وزیر داخلہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ SHO کی مارتے. ابھی بھی سر میں آپ کو عرض کر دوں, یہ ایک اٹیمپٹ ہو رہا ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر بلوچستان کا ایشو ڈسکس کیا جانا, اور کچھ انٹرنیشنل چینلز جو ہیں انہوں نے جس طرح پرو ایکٹیو ہو کے اس پورے انسیڈنٹ کو کور کیا ہے. سم تھنگ بگ وچ آپ دیکھیں وہاں پر اگر انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں اس ایریا میں تو واٹ دے ول اچیو, دے آر سٹنگ آن ایران بارڈر, دے آر سٹنگ آن افغانستان بارڈر, all minerals are under their control, they are sitting on Gwadar, they are sitting just 20-25 minutes away from Chabahar, and they are sitting on China. 6-7 ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں اگر وہاں پر صرف ایک اڈا بن جائے. سر امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین تینوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. ہم بلوچستان کے اندرونی مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سر یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں تھا فار UN, یہ پاکستان کا مسئلہ. تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ کے جو اندرونی بالکل کہنا چاہیے اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں, آپ انڈیا کے سامنے بے بس ہیں. سر یہی بات یہ بات کہنی چاہیے نا. ہمیں اگریسولی دیکھیں, اس میں کوئی اب یہ سیاست نہیں ہے جی. ہم بحیثیت پاکستانی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سر انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈائلاگ, اب جیسے بات ہوئی کہ یہ ملیٹنٹ سے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہ کریں آپ, لیکن اس کا سر 2 میکنزم ہے. میر صاحب آپ تو خود وہاں پر بگٹی صاحب والے واقعے پر بھی اس سے پہلے بھی پہنچے, سارا کچھ. پہلے آپ کو بلوچستان کے سٹیک ہولڈرز کو, جن کی سپیس بہت کم ہو گئی اب, چونکہ ان کو آپ نے اس طریقے سے ہیوملیٹ کیا ہے وہاں پر کہ وہ اپنی پولیٹیکل سپیس کھو بیٹھے ہیں. آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا, either you like their faces or don't like their faces.